اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہم پڑھ رہے تھے اسپیرلینا، اور اسپیرلینا کا ہم نے تقریباً کوئی پیج نمبر 15 تک ہم نے اس کو مکمل کر لیا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے آج پیج نمبر 16۔ اس میں بتایا جا رہا ہے، پیچھے تو ہم نے کچھ چیزیں جو پڑھی تھیں، اس کے جو 26 نیوٹرینٹس ہیں، اس میں سے ہم نے 2-3 چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بک پہ لکھی ہوئی ہیں، اس کو آپ لازمی لکھ بھی لیجئے گا اور مکمل پڑھ بھی لیجئے گا، اور تھوڑا بہت اس کے بارے میں ریسرچ بھی کر لیجئے گا۔ جیسے یہاں پہ 1-2 چیزیں اور ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ پروٹین ہے۔ تو پروٹین کے بارے میں، پروٹین جب جسم اس پہ ورک کرتا ہے نا، پروٹین کا مالیکول بڑا ہوتا ہے، تو پروٹین بعد میں پھر امائنو ایسڈ میں کنورٹ ہوتی ہے۔ امائنو ایسڈ کا مالیکول چھوٹا ہوتا ہے، اگر پروٹین گردوں میں چلی جائے گردے بند ہو جاتے ہیں، گردے خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن امائنو ایسڈ کی اگر بات کی جائے تو وہ گردوں کے لیے اچھے ہیں۔ تو 20 امائنو ایسڈ وٹامن مل کر پروٹین بناتے ہیں، 20 امائنو ایسڈ پلس وٹامن مل کر پروٹین بناتے ہیں۔ پروٹین باڈی میں اہم رول ادا کرتی ہے، جیسے روزانہ ہمیں 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پروٹین گوشت اور چاول سے ملتا ہے، اس کے بعد نمبر 2 کاربوہائیڈریٹ نشاستہ سے ملتا ہے، اس کے بعد نمبر 3 فیٹ، منرل اور وٹامنز وغیرہ، اور پانی بھی ہے ساتھ۔ اس کے بعد بیٹا کیروٹین، یہ گاجروں میں پایا جاتا ہے، وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے، شعاؤں سے بچاتا ہے، اسکن کو محفوظ رکھتا ہے، میٹابولزم کے نظام کو بہتر کرتا ہے، فری ریڈیکل کو باہر نکالتا ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ اس کے بعد 1-2 اور چیز کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہ آرگینک آئرن ہے، نیند کو بہتر کرتا ہے، توجہ بہتر کرتا ہے۔ وٹامن B12 نروس سیل کو بہتر کرتا ہے۔ وٹامن B12 بالوں کے لیے بہت ضروری ہے، ریڈ سیلز بناتا ہے۔ اس کے بعد وٹامن B12 کے جو سورس ہیں وہ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ اورنج گوشت کی کلیجی، چانے والی مچھلی، دیسی انڈے، دودھ وغیرہ میں یہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا لینولینک ایسڈ موٹاپا کو کم کرتا ہے، خون کی نالیوں کی صفائی کرتا ہے، فیٹ ختم کرتا ہے، بھوک کو کنٹرول کرتا ہے، دماغ کے فنکشن کو بہتر کرتا ہے، ہڈیوں کے حجم کو بہتر کرتا ہے۔ یعنی کئی لوگوں کی ہڈیاں آہستہ آہستہ نا بہت پتلی ہو جاتی ہیں، ویک ہو جاتی ہیں، بندے کا جو فگر ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کو ٹھیک رکھتا ہے۔ اس کے بعد بالوں کی گروتھ کو بہتر کرتا ہے، خون کی نالیوں کو کھلا کرتا ہے اور بہتر کرتا ہے۔ اچھا، کاربوہائیڈریٹ فنکشن، جسم کو انرجی دینا اور بلڈ گلوکوز کو ریگولیٹ کرنا، اور انرجی جو پروٹین ہے اس کو یوز کرتا ہے پروٹین انرجی کے لیے۔ اس کے بعد بریک ڈاؤن آف فیٹی ایسڈ اینڈ پریونشن کیٹوسس۔ کیٹوسس یہ گردوں کے نقصان دہ ہوتے ہیں، یہ ایک اس کا تھوڑا سا پروسیس الگ ہے، لیکن فیٹی ایسڈ کو یہ جو ہے نا بریک ڈاؤن کرتا ہے، یعنی اس کو کام کرتا ہے انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے، جسم میں قابل استعمال لانے کے لیے یہ اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے۔ اس کے بعد فیٹ ہے، اور 1-2 اور چیزیں ہیں، اس کو آپ دیکھیے گا۔ تو ہم پیج نمبر 16 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میجر فنکشن آف اسپیرلینا: بوسٹ امیونٹی، انکریز دا کیپیبلٹی آف دا باڈی اگینسٹ انفیکشیس ڈیزیز۔ اب اس میں جتنے بھی نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں نا، اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کے سارے نیوٹرینٹس ملنے کے بعد پھر اس کے میجر فنکشن کیا بنتے ہیں کہ یہ قوت مدافعت کو کم نہیں ہونے دیتی، قوت مدافعت کو بوسٹ رکھتی ہے، بڑھا کے رکھتی ہے۔ کبھی بھی آپ کو اگر کوئی وائرس، بیکٹیریا، جراثیم اگر حملہ کرتا ہے تو آپ کا قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم اس کے خلاف لڑ سکتا ہے۔ ایسی بیماریاں جو کسی جراثیم، بیکٹیریا، وائرس کی وجہ سے لگیں اور ایک سے دوسرے کو لگ جائیں، ٹی بی اور کرونا جیسا جو مطلب وائرس یا بیکٹیریا، ٹی بی ہو گیا، کرونا ہو گیا، متعدی بیماریاں جو چھوت کی بیماری، جیسے چھوت کی مطلب ٹچ ہونے سے بیماریاں بڑھتی ہیں، خارش وغیرہ یا اس طرح کی مسائل وغیرہ، جو ان کو متعدی بیماریاں کہا جاتا ہے، چھونے سے یہ لگ جاتی ہیں، تو ان کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ یعنی آج کل جیسے اگر دیکھیں لوگوں کو خارش بہت زیادہ ہے،
اکثر لوگوں کو ہے. تو جو بندہ مستعمال کر رہا ہوگا نا اسپیرلینا اس کو نہیں پڑے گی، اس کی قوت مدافعت بوسٹ ہو جائے گی، اس کو نہیں یہ خارش وغیرہ کا مسئلہ ہوگا، وہ ٹھیک رہے گا. اس کے بعد اگر دیکھیں تو انکریز دا کیپیبلٹی آف دا باڈی اگینسٹ انفیکشیس ڈیزیزز، پھیلنے والی بیماریوں کے خلاف یہ اس کی قوت مدافعت کو، اس کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے. میجر فنکشن آف اسپیرلینا انہینس دا باڈی فار پریونشن آف ریڈیو ایکٹیویٹیز. اب یہ بھی ایک چیز اسپیرلینا کے میجر فنکشن میں سے ہے، یہ جو برقی شعاعیں ہیں، ریڈیو ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے جو نقصانات ہماری باڈی کو ہوتے ہیں، جیسے ہم بات کریں موبائل کی شعاعیں ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہیں. اس کے بعد یہ کھمبے جو لگے ہوئے ہیں، بوسٹر جو لگے ہوئے ہیں، ان کی شعاعیں ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں. ایل سی ڈی ہے، کمپیوٹر ہے، جتنی اس طرح کی مشینری ہے، ان کی شعاعیں ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں. لیکن یہ ان ساری شعاؤں کے خلاف ہمارے جسم میں قوت مدافعت بڑھاتی ہے، ان کے نقصانات سے ہمارے جسم کو بچاتی ہے. یہ بڑا ایک اہم فنکشن ہے. تو جتنی اس میں نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں، ان سب کو ملانے کے بعد ہمارے جسم کی قوت مدافعت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کسی بھی قسم کی جو ہمارے جسم کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس کی ہمارا جسم اس کے خلاف اپنی جو کارکردگی ہے اس کو بڑھا سکتا ہے، اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. اس قابل یہ ہمارے جسم کو کرتی ہے. میجر فنکشنز آف اسپیرلینا انکریز دا باڈی آف ڈائبیٹک فار، جو لوگ جن کو شوگر ہے، شوگر کی وجہ سے باڈی میں جو مسائل آتے ہیں، یعنی شوگر والے بندے کو ہر طرح کی بیماری لگنے کے چانسز دوسرے انسانوں کی نسبت کافی بڑھ جاتے ہیں، یعنی 20 30 50% تک بڑھ جاتے ہیں دوسرے انسانوں کی نسبت بیماریاں لگنے کے. کیونکہ اس کی جو مطلب اندر کی انرجی ہے نا، وہ نہیں بن پا رہی ہوتی، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے. جو وہ کھاتا ہے اس کی انرجی وہ انرجی میں کنورٹ نہیں ہوتا. سیکریشن آف انسولین، انسولین کو بڑھاتا ہے، یعنی لبلبے کی مدد کرتی ہے اسپیرلینا انسولین کو خارج کرنے میں. ایکٹیویشن آف پینکریاز سیلز، لبلبے کے سیلز کو ایکٹیو کرتی ہے، لبلبے کو وہ طاقت دیتی ہے، لبلبے کو بہتر کرتی ہے، لبلبے کو فنکشن کرنے کے لیے اس کی مدد کرتی ہے اسپیرلینا. سپلائی نیوٹریشن ٹو باڈی، باڈی کو نیوٹریشن کی سپلائی میں مدد کرتی ہے. جو نیوٹریشن ہے وہ باڈی کو سپلائی میں جو ہمارا نظام میٹابلزم کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی مدد کرتی ہے اسپیرلینا، تاکہ پوری باڈی کو نیوٹریشن سپلائی ہو سکے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس وقت ہم جو کھا رہے ہیں نا، اس سے ہماری باڈی کو نیوٹریشن سپلائی نہیں ہو رہے. یعنی جوانی میں ہی ہر بندہ مطلب کمزور ہے، ویک ہے، تھکا تھکا ہے. وہ جو اس وقت 60 سال کا بندہ ہے وہ پھر کام کر سکتا ہے، لیکن جوان نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ پاور ہی نہیں ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہماری باڈی کو غذائیت نہیں مل رہی، جسم کو غذائیت نہیں مل رہی. اسپیرلینا سے خوراک جو ہے لگنا شروع ہو جاتی ہے، غذائیت ملنا شروع ہو جاتی ہے. میجر فنکشن آف اسپیرلینا ریڈیوس کولیسٹرول، کولیسٹرول کو باڈی سے کم کرتی ہے، یعنی خون کو پتلا کرتی ہے، صاف کرتی ہے. کلین دا ویسٹ ان دا بلڈ سسٹم. اچھا ایک چیز ہے، ہمیں نا مطلب کہا جاتا ہے جی ہم یہ گولی کھا رہے ہیں خون کو پتلا کرنے والی. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، خون کو پتلا کرنا اور خون کو صاف کرنا. یعنی خون کو اصل حالت میں لے کے آنا، جیسی حالت ہونی چاہیے، وہ ہوتا ہے خون کو صاف کرنا. لیکن خون کو پتلا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پہ جس ٹائم آپ نے گولی کھائی ہے نا، گولی کھا کے آپ باڈی جو بلڈ سیلز ہیں وہ سارے کے سارے توڑ دیتے ہیں آپ. یعنی وہ گولی آپ کے بلڈ میں تیزاب کی طرح کام کرتی ہے، ہر چیز خون کے سیلز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اپنا، خون کے سیلز کام نہیں کر پاتے. یعنی اس دوران اگر آپ کو چوٹ لگے گی تو بہت سارا خون بہہ جائے گا، کیونکہ خون ضرورت سے زیادہ پتلا ہو گیا ہوتا ہے. اور پتلا ہونے کے باوجود جو گندگی ہے نا وہ خون کے بیچ ہی رہتی ہے. یعنی وہ جتنی چکنائی ہے، کولیسٹرول ہے، فیٹ ہے، وہ ساری کی ساری خون کے اندر ہی رہتی ہے. گندگی جتنی ہے وہ خون کے اندر ہی رہتی ہے. صرف وقتی طور پہ وہ مطلب جو خون ہے نا وہ پتلا ہو جاتا ہے کہ گزر سکے نالیوں سے. لیکن جیسے ہی گولی کا اثر ختم ہوتا ہے پھر وہ مطلب گندگی جڑ جاتی ہے، پھر خون گاڑھا ہو جاتا ہے. اور جو گولی کا جو کیمیکل ہے وہ بھی بعد میں پھر گاڑھا اس میں گاڑھے پن میں، خون کے گاڑھے پن میں کردار ادا کرتا ہے، وہ بھی اس میں جذب ہو جاتا ہے خون میں، وہ بھی بعد میں نقصان دیتا ہے. لیکن ہم جو کام کرتے ہیں نا، ہم خون کو صاف کرتے ہیں، یعنی خون کی گندگی نکل جاتی ہے، خون دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے. تو یہ دو الگ الگ کانسیپٹ ہیں، یہ لوگوں کو آپ نے سمجھانے ہیں
کہ خون کو پتلا کرنا کیا ہوتا ہے اور خون کو صاف کرنا کیا ہے، خون کو پتلا کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں اور خون کو صاف کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں، یہ کلیئر کرنی ہے آپ نے چیزیں۔ کلین دا ویسٹ ان دا بلڈ سسٹم، جو خون کا نظام ہے اس میں جتنی بھی گندگی ہے اس کو صاف کرتا ہے، جتنے گندے مادے ہیں اس کو صاف کرتی ہے اسپارولنا۔ اس کے بعد آف پیشنٹ آف ریڈیو ایکٹیویٹیز کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، وہ پیشنٹ جن کے دل کے امراض ہیں، جن کو دل کا مسائل ہیں دل کے، ان کے لیے یہ بڑی زبردست ہے، ان کو دی جا سکتی ہے، ان کا بلڈ صاف ہوتا ہے اس سے، وہ آہستہ آہستہ ان کے دل کے مسائل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جانا کہ یہ جو اسپارولنا ہے نا، یہ ہماری باڈی کو غذائیت دینے کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی کی گندگی کو بھی صاف کرتی ہے۔ یعنی آپ اگر اس کو لگاتار استعمال کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کی سکن بالکل صاف ستھری وائٹ سکن، نرم سکن ہو جائے گی، یعنی جیسے ینگ انسان ہوتا ہے ویسی سکن ہو جائے گی، آنکھیں صاف ہو جائیں گی، بال خوبصورت ہو جائیں گی، آنکھیں خوبصورت ہو جائیں گی۔ یہ اسپارولنا کی وجہ سے انسان کی خوبصورتی میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ جو انسان زیادہ دیر تک خوبصورت رہنا چاہتا ہے وہ اسپارولنا کو اپنی زندگی کا ریگولر حصہ بنائیں۔ اور خاص طور پہ جو لوگ ہمارے ساتھ یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، ان کو کم از کم اسپارولنا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ اسپارولنا کھانے سے وہ پہلے اپنی صحت کو ٹھیک رکھیں۔ اپنی جو باڈی جو نارمل ویٹ ہے نا، اگر کم ہے تو اس کو بڑھایا جائے، اگر زیادہ تو اس کو کم کیا جائے۔ تو یہ ایک فنکشن بتا رہا ہے اسپارولنا کا، میجر فنکشن آف اسپارولنا اینڈ سلمنگ پلس بیوٹیفیکیشن۔ اسپارولنا سے خوبصورت کیسے رہا جا سکتا ہے اور سلم کیسے رہا جا سکتا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ سلمنگ کے لیے 8 کیپسول آف اسپارولنا بیفور میلز بیوٹیفیکیشن گرین ماسک، یعنی اگر آپ سلم ہونا چاہتے ہیں تو آپ 8 کیپسول اسپارولنا کے صبح ناشتے سے پہلے لیں۔ اس کے بعد اگر آپ چہرے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا گرین ماسک میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ گرین ماسک بنا کے آپ چہرے پہ لگا سکتے ہیں، اس سے آپ کی سکن بہت زبردست ہو جائے گی، اور بہت سے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک بندہ اگر مطلب اس کا وزن کم ہے تو وہ اگر استعمال کرے گا 8 کیپسول کھانا کھانے سے پہلے، تو اس کا وزن نارمل ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ لیکن ایک بندہ اگر موٹا ہے تو وہ اگر استعمال کرے گا اس کو کھانا کھانے سے پہلے 8 کیپسول، اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، نارمل پہ آ جائے گا، یعنی آپ سلم رہ سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے۔ اس کے بعد میجر فنکشن آف اسپارولنا، اسپارولنا اینڈ چائلڈ گروتھ۔ اب یہ اس کو بہت انتہائی آپ نے گہرائی سے لینا ہے اس چیز کو، انتہائی ذمہ داری سے، کہ یہ جو بچوں کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اسپارولنا اور بچوں کی گروتھ، یاد رکھیں جتنی بنیاد مضبوط ہوتی ہے نا، اتنی ہی بڑی بلڈنگز آپ اوپر مطلب اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں بنیاد کے اوپر۔ اگر بنیاد کمزور ہے تو پھر زیادہ بڑی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکے گی اس پہ۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو پھر جتنی بڑی مرضی بلڈنگ آپ لے جائیں۔ ایسے ہی بچوں انسان کی ایک زندگی ہے، یعنی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو اگر آپ اچھی چیزیں استعمال کروائیں گے، اس کی صحت کا خیال رکھیں گے، یعنی کیلشیم اور اسپارولنا اور زنک، اس کا استعمال بچے کو اگر کرواتے ہیں آپ، تو یاد رکھیں بچے کی جو بنیاد ہے نا وہ مضبوط ہو جائے گی۔ آگے زندگی میں جا کے بچے کو کوئی مسائل کسی قسم کے نہیں ہوں گے، وہ ساری عمر تندرست رہ سکے گا، آپ کا ایک اچھا سہارا بن سکے گا، پاکستان کا ایک اچھا اثاثہ بن سکے گا، اپنے لیے اچھے کام کر سکے گا، زیادہ دیر تک کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے زیادہ دیر تک ورک کر سکے گا، صحت مند رہ سکے گا۔ اس لیے بچپن سے ہی بچوں کو اچھی چیزیں استعمال کروائیں۔ بچپن جو ہے وہ افزائش کا ایک اہم دور ہوتا ہے، اس میں حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اس پہ کمپرومائز نہ کیا جائے۔ یہ جو بریانیاں، یہ پاپڑ، لیز، ٹافیاں، ٹکیاں، چاکلیٹس، ان کو بند کر کے اسپارولنا کا استعمال لازمی قرار دیا جائے ہر بچے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ نیوٹریئنٹس سبسٹانسز آر اسینشیل فار چائلڈ گروتھ، جو جتنے بھی یہ نیوٹرینٹس ہیں اور غذائی اجزاء ہیں یہ بہت ضروری ہیں بچوں کی گروتھ کے لیے۔ لیک آف نیوٹرینٹس کاز میل نیوٹریشن وچ ول نیگیٹیولی افیکٹ دا فیوچر لائف آف اے چائلڈ، یعنی میل نیوٹریشن کہتے ہیں غذائی کمی۔ اگر تھر کے علاقے میں جائیں تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ بچے بہت پتلے پتلے ویک ہیں، اور زیادہ دیر تک زیادہ عمر بھی نہیں وہ مطلب نکال سکتے، مر جاتے ہیں جلدی۔
تو اگر زیادہ عمر تک جائیں بھی تو لیکن رہتے بہت پتلے پتلے بہت ویک رہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ان کو میل نیوٹریشن کی وجہ سے ان کی گروتھ ہی نہیں ہو پاتی, وہ ان کی غذا پوری نہیں ہو پاتی, وہ بڑھ نہیں پاتے ہیں, کمزور رہ جاتے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ بہت نیگیٹیولی افیکٹ ہوتے ہیں بچے کی صحت پہ, فیوچر اس کی جو لائف ہے اس میں, اگر اس کی باڈی میں بچپن میں غذائی کمی ہو جائے تو میں یہ جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں ان سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ اس چیز کو اپنی زندگی کا بھی حصہ بنائیں اور خاص طور پر بچوں کو لازمی دیں. اگر آپ خود کو دیکھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے تو آپ کے پاس یہ ٹائم ہے, آپ اس کو پورا کریں. ٹائم کی جو پروڈکٹ ہے یہ نعمت سے کم نہیں ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسپارولنا کنٹینز رچ اینڈ کمپلیٹ نیوٹرینٹس فار باڈی ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ. جو اسپارولنا ہے وہ نیوٹرینٹس سے فل ہے, یعنی رچ ان نیوٹرینٹس, مالا مال ہے نیوٹرینٹ سے, وہ اس میں بہت سارے غذائی اجزاء ہیں, بھری پڑی ہے وہ غذائی اجزاء سے. اس کو اگر آپ اپنی لائف کا حصہ بناتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی آپ کی باڈی میں غذائی کمی نہیں ہوگی, آپ ہمیشہ فٹ رہیں گے. اٹ از ایزی فار ابزارپشن, یہ بہت جلدی آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہے. دیئر فور اسپارولنا کریٹس اے شارٹ کٹ فار سپلائی آف نیوٹریئنٹ سبسٹانسز فار دا گروتھ آف اے چائلڈ. یعنی آپ اگر اپنے بچے کو کوئی شارٹ کٹ وے سے اگر اس کی غذائی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں یا اس کی باڈی میں غذائیت کو بھرنا چاہتے ہیں تو اس سے شارٹ کٹ طریقہ کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو اسپارولنا استعمال کروائیں اور اس کی زندگی میں ایک مثبت چیز, مثبت اثر, اور اس پہ ایک جو آپ کا ایک نیکی ہے وہ کریں کہ اس کو اسپارولنا استعمال لازمی کروائیں. بہت شکریہ آپ سب کا. امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ اس پہ ضرور عمل بھی کریں گے. السلام علیکم.